اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون صدق اللہ العلی العظیم۔ آج ہم سورۃ الواقعہ آیت نمبر 81 سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ان آیات میں رب فرماتا ہے افبہذا الحدیث انتم مدہنون۔ پہلے ہم مشکل الفاظ کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، بعد میں اس کا معنی بنائیں گے۔ حرف استفہام یہ کوشچن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو فا استعمال ہوا ہے یہ زینت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد فا کے بعد بھی آیا ہے، یہ بھی جو ہے یہ حرف جر ہے اور اس کے ساتھ حاذا مل گیا۔ حاذا اسم اشارہ ہے، اسم اشارہ ہے۔ اور یہ بھی حرف جر کے بعد آ گیا، اس لیے مجرور مانا جائے گا، لہذا بے اور حاذا جار مجرور ہو گئی۔ اس کے بعد الحدیث آیا ہے، یہ الحدیث اس حاذا کا بدل ہے، اس حاذا کا بدل الحدیث ہے۔ اس پر زیر کیوں ہے؟ کیونکہ حاذا مجرور ہے۔ بدل آپ نے اب تک نہیں پڑھا ہوگا، بس اتنا سمجھ لیجئے، اتنا سمجھ لیجئے یہ جو ورڈ آیا ہے الحدیث، یہ حاذا کے بدلے آیا ہے۔ گویا اگر ہم حاذا مٹا دیں گے تو اس کے بدلے الحدیث معنی دے سکتا ہے۔ وبالحدیث، اور اس بات سے، بدل کا جو زیر زبر ہوتا ہے لاسٹ پر وہ وہی ہوتا ہے جس کا وہ بدل ہوگا۔ چونکہ یہاں حاذا اسم اشارہ ہے، یہ مجرور آ گیا ہے بھی کی وجہ سے، اس وجہ سے بدل بھی مجرور آ گیا ہے۔ اس کے بعد مدہنون، مدہنون یہ مدہن بنا کیسے؟ اصل لفظ ہے دال ہا نون، دہنا، دہنا، اس نے نفاق کیا، اس نے نفاق کیا، اس نے انکار کیا، اس نے تکذیب کی۔ یہی دہنا آف اعلیٰ کے پیٹرن پر ہے، آف اعلیٰ کے پیٹرن پر ہے۔ اس میں اگر ہم دا ہا نون ڈالیں گے اور الف ڈالیں گے اس کو بن جائے گا ادہنا۔ ادہنا افعلا یفعلو، فارم 4 ہے یہ، یفعلو، ادہنا یدہنو، ادہنا یدہنو، اسی سے بن جاتا ہے۔ اس یدہنو کو میم ڈالیں گے اس کو بن جائے گا مدہنو، اور
लास्ट पर दूसरा पेश लगाकर मुदहिनुन ये नाउन बन जाएगा, इसम बन जाएगा। जिसके लास्ट पर 2 पेश लगते हैं वो इसम बन जाता है। और ऐसा इस तरह से जो इसम बन गया है इसको इसम फ़ाइल कहते हैं। आपने 3 लफ्ज़ों का इसम फ़ाइल बनाना सीखा है। कतल से कातिलुन, ज़रब से ज़ारिबुन, वजस अकल से आकिलुन, जलस से जालिसुन। मगर 4 लफ्ज़ों का आपने अभी तक नहीं सीखा होगा। आज से आप 4 अल्फाज का इसम फ़ाइल बनाना सीखेंगे। आधना युद्धनु से मुदहिनुन। मुदहिनुन क्या माना रखता है? मुदहिनुन इसको हम बोलते हैं इसम और फ़ाइल भी बोलते हैं, क्योंकि ये फ़ाइलुन के पैटर्न पर है। जिस तरह कातिलुन है, ज़ारिबुन है, इसी तरह ये भी है, मगर 4 लफ्ज़ों का है। 4 लफ्ज़ों का इसम फ़ाइल मु से शुरू होता है। मुदहिनुन, मुदहिन हो गया इनकार करने वाला, इनकार करने वाला। लापरवाही, लापरवाही करने वाला। नरमी बरतने वाला। बेएतनाई, बेएतनाई बरतने वाला। अब हम सेंटेंस के माना की तरफ जाएंगे। एराब के हवाले से अंतुम मुब्तदा हो गया, मुदहिनुन खबर बन गई। और जो ये बि है ये हरफ जर है, हाजा इसम मजरूर है, अल हदीस बदल है, ये जार मजरूर इस मुब्तदा के साथ लिंक होता है, मुतअल्लिक बन जाता है। अब माना की तरफ आएंगे। हदीस यहाँ कुरान को कहा गया है। आफा बिहाज़ल हदीसी, क्या तुम इस हदीस कुरान, क्या तुम इस कुरान को आफा बिहाज़ल हदीस, क्या तुम इस कुरान से लापरवाही बरतते हो? नरमी बरतते हो? बेएतनाई बरतते हो? तकज़ीब
کرتے ہو، یہ سارے معنی اس مدہن میں مضمر ہیں۔ اب ہم اس فا کی طرف آئیں گے۔ فا زینت کے لیے استعمال بھی ہوتا ہے، اور جو یہ فا ہے، فا کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے کوئی بات چل رہی تھی اور اس بات کے نتیجے میں یہ جملہ لایا گیا ہے، یہ سینٹنس لایا گیا ہے۔ بات کیا چل رہی تھی؟ قیامت برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نجوم کی قسم کھائی، تاروں کے غروب ہونے کی قسم کھائی کہ یہ قرآن برحق ہے۔ اللہ اکیلا معبود ہے۔ قسم کے ساتھ، تاکید کے ساتھ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ مگر اس کے بعد بھی کیا تم لوگ اس کلام اللہ کو لاپرواہی برتتے ہو، اس کی تکذیب کرتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ رب نے فرمایا إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم۔ یہ جو قرآن کریم ہے یہ برحق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ مگر تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ، تم اس قرآن کے ساتھ مدہنون بے اعتنائی برتتے ہو، لاپرواہی برتتے ہو، اس کو نہیں مانتے ہو، اس کی تکذیب کر رہے ہو، اور تم نے رزق جو اپنا رزق تلاش کیا ہے، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ جعل سے یہ ورب جعل ہے، جعل، اسی سے مضارع بن گیا یجعلو، اگر دو پیش اوپر لگائیں گے تجعلو۔ جعل ہی میڈ، اس نے بنایا، یجعلو وہ بناتا ہے، تجعلو تو بناتا ہے، تجعلون تم سب بناتے ہو، تم سب بناتے ہو، تم نے بنایا، کیا بنایا؟ رزقکم، رزق، یہ تجعلو فعل مضارع ہے،
یہ واو ہے، اس کو انتم کی شکل میں یہ فاعل ہے، اس کا اتنا مطلب بن گیا تم نے بنایا۔ رزقا اس کا مفعول ہے اور قم مضاف الیہ ہے۔ When the pronoun joins a noun we get مضاف الیہ۔ رزقکم اس طرح اس کے ساتھ مل جائے گا، یہ معنی بناتا ہے تم نے اپنا رزق بنایا ہے، تم نے اپنا روزی بنایا ہے۔ کس کو روزی بنایا ہے؟ کس کو روزی بنایا ہے؟ فی الحال ہم اس انکم کو اٹھائیں گے، یہ ہم نہیں رکھیں گے، پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تکذبون ہو گیا تم سب جھٹلاتے ہو، تم سب جھٹلاتے ہو۔ اس طرح کیا معنی بنتا ہے؟ تم نے اپنا روزی بنایا ہے کس کو؟ قرآن شریف کو جھٹلانا، تم نے قرآن شریف کی تکذیب کو اپنا روزی بنایا ہے۔ سیدھے سادے لفظوں میں ہم یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ تم نے اپنا روزی قرآن شریف کو جھٹلانے میں بنایا ہے۔ قرآن شریف کو نہ ماننا تم نے اپنا روزی بنایا ہے، قرآن شریف کی تکذیب کرنا تم نے اپنا روزی بنایا ہے۔ اب ہم یہاں انکم لگائیں گے، انکم میں بھی ہم ان اوپر اٹھائیں گے، کم رکھیں گے، چونکہ یہ اٹیچڈ پروناؤن ہے۔ اٹیچڈ پروناؤن اکٹھے نہیں رکھ سکتا، الگ نہیں رہ سکتا ہے، کم کو پھر ہمیں چینج کرنا پڑے گا ڈیٹیچڈ پروناؤن میں، انتم میں۔ اس طرح اگر یہ سینٹنس ہم الگ سے لے لیں گے، اس سینٹنس کو ہم اس والے سینٹنس کو ہم الگ سے لے لیں گے تو ہم اس طرح لکھیں گے انتم تکذبون، تم نے جھٹلایا۔ اگر ہم اس کو انکم لکھیں گے اب تو پھر معنی میں کیا تبدیلی آ جائے گی؟ انکم، اسے معنی میں کیا تبدیلی آئے گی؟ اسے معنی میں یہ تبدیلی آئے گی بے شک، بے شک، بے شک تم نے جھٹلایا، بے شک تم نے جھٹلایا۔ اب یہاں اس جملہ کو کوشش کریں گے اپنے اصلی جملہ سے جوڑنے کی۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ انا ہو گیا اس کا، کم ہو گیا اسم انا، تکذبون ہو گئی خبر انا۔ اس طرح یہ سارا جملہ مفعول نمبر 2
बनता है किसका? इस्तजआलून का। पहला मफूल ये है, ये मफूल नंबर 1 है और ये मफूल नंबर 2 है। माना क्या बनेगा? माना बनेगा तुमने अपना रिज़्क, तुमने अपना रोज़ी, कुरान के जुटलाने को बनाया है। मुफस्सिर एक माना ये भी बताते हैं कि अरब के कुफ़ार लोगों का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर ईमान लाने से उनको लगता था कि वो हमारी मईशत ख़त्म हो जाएगी। अगर हमने लात का इनकार किया, उज़ा का इनकार किया तो सोसाइटी में हमारा कारोबार बैठ जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर हमारा वो कारोबार नहीं चलेगा। लिहाजा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत को किसी भी सूरत में जुटलाना है ताकि हमारे जो माशी मकासद हैं वो बरकरार रहेंगे। इस हवाले से इसका माना ये भी निकलता है कि तुमने अपने रोज़ी को कुरान शरीफ के जुटलाने में ही बनाया है। वतजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून। अल्लाह आपको कुरान शरीफ समझने की तौफीक दे और मुझे भी समझाने की तौफीक दे और हम दोनों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।